بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ منکرین جنت میں نہ جا سکیں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تکبر کیا، تو نہ تو دنیا میں ان کے اعمال قبول اور نہ مرنے کے بعد عافیت والی زندگی۔ اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد عافیت والی زندگی تو ملنی دور کی بات، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو آسمان پر بھی چڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ جو روحیں نجس ہیں، ایمان سے خالی ہیں، شرک کی نحوست میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ زمین کے 7ویں طبق میں ایک جگہ ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، وہاں پھینک دی جاتی ہے، اور ان کے مقابلے میں صاحب ایمان کی روح علیین میں رکھی جاتی ہے، اور یہ علیین 7ویں آسمان پر عرش اعظم کے نیچے ایک مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں میں فرمایا ہے۔ تو صاحب ایمان کی روح کا بھی اعزاز ہوتا ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں اور تواضع کے بجائے تکبر سے کام لیتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کا دروازہ تک نہیں کھلتا، اور روح قبض کر کے آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے تو وہ جماعت یہی کہتی ہے کہ یہ خبیث روح ہے، گندی روح ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے کیسی گندی روح ہے کہ اس کے اندر سے بو آ رہی ہے، اور آسمان کے دروازے اس روح کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جب آسمان کی طرف نہیں چڑھتی روح بلکہ اس کو سجین، زمین کے 7ویں طبق میں جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں نافرمانوں کی روح، بے ایمانوں کی روح، مشرکوں کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، اور عرش اعظم سے بہت دور اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جانا تو ان کے لیے اتنا محال ہے، مثال سے اللہ نے اس کو سمجھایا
کہ اہل عرب کے ہاں جانوروں میں سب سے بڑا جانور عرب اونٹ کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اسی کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کے لیے جنت میں جانا اتنا محال ہے کہ اونٹ جیسا بڑا جانور جس طرح سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں جو اس کا سوراخ ہوتا ہے اس میں نہیں جا سکتا، اسی طرح جو ایمان سے خالی ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مؤمنین صالحین جو نیکوکار ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والی عافیت نصیب ہوگی۔ اور پھر اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم طاقت سے زیادہ کسی کو کسی کام کا مکلف نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین آسان فرمایا ہے اور تنبیہ فرمائی ہے کہ اس ایمان اور اعمال صالحہ اور دین کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو انتہائی آسان بنایا، نرم بیان فرمایا کہ بیماری کے لیے یہ احکام، اس میں یہ سہولت، کمزوری ہے تو یہ سہولت، سفر ہے تو یہ سہولت۔ اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضوں کا انتہائی خیال رکھا، اور ہر حال میں اور ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے مناسب ایسے احکامات دیے جن پر عمل کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ عمل صالح اسی قدر چاہتے ہیں جتنا کر سکے، جتنا طاقت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زائد کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مکلف بنایا ہے جتنا آدمی کے اندر طاقت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے صاحب ایمان کے لیے اور ان کی روحوں کے لیے آسمان میں علیین میں جنت میں ان کا استقبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عافیت نصیب ہوگی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بیان کرتے ہوئے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال، اور اسی طرح جن کے دل میں ایمان نہیں ہے اور تکبر سے کام لیتے ہیں، جنت میں داخل ہونا ان کے لیے بھی محال۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہے اور اوپر سے اس کا اوڑھنا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها،
اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، طاقت سے زیادہ جس میں استطاعت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی انسانوں کو ایسا حکم نہیں دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے میں اشارہ ہے اس طرف بھی کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کی کوشش کر رہا ہو، پھر بھی کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بھول چوک پر گرفت یعنی پکڑ نہیں فرماتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔